نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہی دینے والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خوب سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس کو کہ ٹیڑھا کر دیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، یضاعف لهم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہیں وہ دیکھتے ہیں، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ بے شک وہ آخرت میں بہت خسارہ پانے والے ہوں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کی اپنے رب کی جانب، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال دونوں گروہوں کی جیسا کہ اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا، هل یستویان مثلا، کیا برابر ہیں یہ دونوں مثال میں، افلا تذکرون، پس تم کیوں نہیں دھیان کرتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ ہود کا دوسرا رکوع آیات نمبر 18 سے لے کر 24 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو پیدائشی طور پر ہم نے دلیل پر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی پہچان حاصل ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پر اللہ نے کتاب نازل کی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان غور کرنا چاہے اور ضد چھوڑے تو اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے کئی سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئی ہیں، کفر پر ہے، ظلم پر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خود ظالم ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کڑے؟ اور یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر فرشتوں کی گواہیاں بھی چلیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک طرف یہ طبقہ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان اور اعمال والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا ہو اور ایک دیکھنے والا ہو، ایک بہرا ہو اور ایک سننے والا ہو، یہ برابر نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ ایمان والے اور اعمال والے اور کفر والے اور بدعمالیوں والے بھی برابر نہیں۔ آج کے سبق میں موازنہ کیا گیا ہے دونوں گروہوں کا۔ اللہ ہمیں پہلے گروہ کفر و شرک والے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ایمان اور اعمال والے گروہ میں شامل فرمائے۔ ربنا آمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کر لے، نبی نہ ہو اور کہے میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے سچے نبی کو جھوٹا کہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ سب اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ کر لے، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ جب رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کچھ تو سوچو اس وقت کیا حال ہوگا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہیاں دینے والے گواہی دیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی مذاق تو نہیں کہ جس کا جو جی میں آئے وہ کہہ دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو اور بندہ کہہ دے رسول کا ارشاد ہے۔ جی آج کل تو یہ سوشل میڈیا کے دور ہے، ہر بندہ محدث بنا ہوا ہے جناب، حدیثوں پہ حدیثیں شیئر کیے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب عربی میں سامنے رکھ دو، پڑھنی تک نہیں آتی، اس کی سند، اس کی روایت اور راویوں کے حالات تو بہت دور کی بات ہے۔ حدیث کی اقسام کا علم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہر بندہ خود محدث بنا ہوا ہے۔ تو بار کیا فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، بارگاہ الہی میں پیش ہوگا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہیاں دینے والے گواہی دیں گے، اللہ کے فرشتے بول کر بتائیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ
کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، پھر یہ بھی خوب سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ میں اپنی لعنت سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، اور ظالم پر اللہ کی کیا ہے جی؟ لعنت۔ بعض دفعہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور اللہ کی لعنت کا حقدار بن رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قاری قرآن کے ایسے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں اور اللہ کا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ سارے کام بھی کرتے ہیں، قرآن تو کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ اس لیے اللہ میں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا ہو، پتہ تو ہونا کہ کیا پڑھ رہا۔ خیر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، کون لوگ ظالم ہیں؟ فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، پہلی بات تو کہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، دوسرا جرم ان کا یہ ہوتا ہے روکتے ہیں اللہ کی راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس کو ٹیڑھا کر دینا۔ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، رسم و رواج کی طرف لے کر جاتے ہیں، بدعات کی طرف لے کر جاتے ہیں، شرکیات کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے قرآن کے واضح مسئلے کو چاہتے ہیں ٹیڑھا کر دیں، اپنی خواہشات اس میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی لوگ ہیں آخرت کے منکر ہیں، قیامت کا یقین ان کے دلوں میں ہوتا، کبھی اللہ پر جھوٹ نہ بولتے، اگر رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ان کے دلوں میں موجود ہوتا، کبھی ظلم نہ کرتے اور کبھی کفر نہ کرتے۔ لیکن سن لیں یہ لوگ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اگر اللہ عذاب دے تو اللہ کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کون اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور اس طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ کا عذاب آئے اور یہ بھاگ کر نکل جائیں، فرمایا نا، اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز ہے، سب کے کام بنانے والا بھی اللہ، اور سب پر اللہ اپنی گرفت رکھنے والا بھی ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ سکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، یہ وہ بد نصیب طبقہ ہے، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، اور جب اللہ عذاب دگنا کرے گا پھر کون مائی کا لال ہے جو بچا سکے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ظاہری کان تو ان کے موجود ہیں، دل والے کان ان کے نہیں ہیں کہ وہ سنیں جس سننے کا کوئی فائدہ ہو۔ اب ہم سب سنتے تو ہیں جانوروں کی بولیاں، لیکن سمجھتے کوئی نہیں ہے نا۔ دوسری زبان والا کوئی بندہ بول رہا ہو، آواز آ رہی ہو، لیکن کب سمجھنا ہے، کیا فائدہ؟ مطلب یہ ہے کہ سنتے تو ہے لیکن اس سننے کا فائدہ نہیں ہے، جو سننا صحیح سننا نہ ہو کہ بندہ اس پر عمل کرے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وما كانوا يبصرون، اور نہ یہ دیکھتے ہیں، حالانکہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت ٹپک رہی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتی۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کی ذات دکھائی دیتی ہے، ہر چیز میں غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن وما كانوا يبصرون، بد نصیب آدمی کو نظر نہیں آتی۔
اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، کسی کا کوئی نقصان نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے انسان اگر کافر ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیں، تو ساری کائنات والے کافروں کا کفر اللہ کی بادشاہت میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اور اگر سارے نیک بن جائیں، ایماندار ہو جائیں، ان کا نیک بن جانا اللہ کی بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں کرتا۔ وہ اپنی شان میں وحدہ لا شریک پہلے بھی ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین خسروا انفسہم، انہوں نے خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا تو اپنی جانوں کو ڈالا، رب کا تو کوئی نقصان نہ کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو گئے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے، دنیا میں جو جھوٹ بنائے ہوئے تھے، فلاں میں چھڑا لے گا، فلاں میں بچا لے گا، اس طرح کام آ جائے گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، وہاں چھپ جاؤں گا، فلاں کے پہلو کے اندر چھپ جاؤں گا۔ فرمایا جتنے بھی جھوٹ گڑے تھے، آج سارے جھوٹ ختم ہو گئے، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جس بد نصیب بندے نے دنیا میں یہ سارے نظریات بنائے اور وہاں پکڑا جائے، اللہ فرماتے ہیں لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ آخرت میں ان سے بڑھ کے اور خسارے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جو آخرت میں پکڑا گیا، اصل نقصان تو یہی ہے نا جی، دنیا کی زندگی، دنیا کے خسارے پھر ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کے خسارہ کتنا ہوگا، آخر تو موت ہی ہے نا، لیکن آخرت کا خسارہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ طبقہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، آخرت کے سے بے خوف ہو کر لگا ہوا ہے، رب کے سامنے پیشی سے کوئی نہیں ڈرتا، ایک یہ طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی اختیار کی اپنے رب کی جانب، سبحان اللہ، اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ آمین۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کی صفت کیا بیان کرتے ہیں سورہ فرقان میں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون سے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کی چال چلتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل اے انسان، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اپنی اوقات میں رہا کر، اوقات سے باہر نہ نکلا کر۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے انکساری کرتے ہیں۔ رب کے ہاں تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، رزق کے خزانے، کائنات کی ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس نہیں ہے تو عاجزی نہیں ہے، اللہ عاجزیوں سے پاک ہے، اللہ کبریا ذات ہے، اللہ بڑائی والی ذات ہے، اللہ وہ رفعت والی ذات ہے، اللہ بلندی والی ذات ہے۔ جب اللہ کے پاس عاجزی نہیں، وہ عاجزیوں سے پاک ہے، اس لیے جو بندہ جتنا عاجز بن جائے گا اللہ کے سامنے، اتنی اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے سامنے عاجز بن جاؤ۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی دیکھنے ہوں تو ایمان، اعمال اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب یہ دو طبقوں کا ذکر ہو گیا جی، ایک وہ طبقہ جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی آیات پر جھوٹ بولتا ہے اور آخرت سے بالکل بے خوف ہے، اور ایک وہ ایمان اعمال والا اور عاجزی اختیار کرنے والا۔
رب کہتا ہے اب دونوں جماعتوں پہ غور کرو. مثل الفریقین، مثال دونوں گروہوں کی، دونوں جماعتوں کی ایسے ہے، کل اعمیٰ جیسا کہ اندھا، والاصم اور بہرا، والبصیر اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا. ایک آدمی بہرا اندھا ہے، وہ کسی کی بات سنتا بھی نہیں، خود دیکھ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا آدمی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو نیک اعمال کرنے والا اور بد اعمالی کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں ایک بڑی بات مشہور ہے، اکثر لوگ کہتے، کسی کو کہو نا کہ یار نماز پڑھا کرو، او جی وہ ساڑی نماز تو بھوکا نہیں، وہ بخشنے دعوے تو بڑے بڑے بے ایمانہ بخش دیتا ہے. یہ ایک بات مشہور ہے ہمارے ہاں. دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آخر اللہ کا کوئی ضابطہ بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے مالک، ایک ہے ملک. مالک اور ملک، مالک یوم الدین اور الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، دونوں نام ہیں اللہ کے. مالک اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہو، جو چاہے کرے. مثلا ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور اللہ پکڑ کے اس کو دوزخ میں ڈال دے، وہ مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ مالک ہے. ایک آدمی ساری زندگی کفر کرتا رہے، اللہ اس نے جنت میں ڈال دے، اگر اللہ ڈالے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ مالک ہے، یہ ہے مالک. اور ہے ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. تو بادشاہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ملک کے قانون اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میں ہوں تو مالک، جو چاہوں کروں، لیکن ایسے بے انصافی کے فیصلے نہیں کروں گا. الملک، میں اپنے قانون اور ضابطے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی فیصلہ کروں گا انصاف والا کروں گا. یہ اندھا قانون نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، پر میں وہ اپنی جگہ پہ، قدرت اختیار اپنی جگہ پہ رہے، لیکن فیصلہ کروں گا تو وہی کروں گا جو ضابطہ میں نے فیصلے والی کتاب کے اندر بھیج دیا ہے. اسی لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرموں کو الگ کیا جائے گا، فرما برداروں کو الگ کیا جائے گا، اور فیصلہ جو ہوگا وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہوگا. اس لیے فرمایا یہ دونوں فریق برابر نہیں ہیں، ایک اندھا ہے، ایک بہرا ہے، اور ایک سننے اور دیکھنے والا ہے. ایک اللہ کی آیات دیکھنے سے اندھا بنا ہوا ہے، اللہ کی آیات سننے سے اندھا بنا ہوا ہے، دوسرا دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں یا اللہ. فرمایا پھر غور کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تذکرون، پھر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب یہ دنیا میں دیکھنے والا اور بہرا برابر نہیں ہے تو آخرت میں بھی نیک اور برا برابر نہیں ہوں گے. ان دونوں گروہوں میں، دونوں فرقوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ میں اس دوسرے گروہ میں شامل فرمائے اور پہلے گروہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جمع دوبارہ سن لیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کر لے. اولئک یعرضون علی ربهم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر. ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خوب سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس کو ٹیڑھا کر دینا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض، نہیں ہے عاجز کرنے والے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز.
یضاعف لهم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، ما كانوا يستطيعون السمع، وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہ وہ دیکھتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے، لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ بے شک وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی اختیار کی اپنے رب کی جانب، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثل الفریقین، مثال دونوں گروہوں کی، کل اعمیٰ والاصم، جیسا کہ اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے اور سننے والا، هل یستویان مثلا، کیا برابر ہیں یہ دونوں مثال میں، افلا تذکرون، بس تم کیوں نہیں دھیان کرتے ہو۔